تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ غزنوی کافی زیادہ ناراض ہوتا ہے دعا سے. دعا سوچتی ہے کہ میں غزنوی کے لیے شام کو کھانا بناؤں گی، لیکن جیسے ہی دعا کسی کام سے باہر جاتی ہے کچن کے، اور پھر پیچھے سے آتی ہے کشمالہ پھر کھانے میں کچھ زہر ملا دیتی ہے. تو جب یہ زہر والا کھانا دعا جب غزنوی کے سامنے رکھتا ہے، جب غزنوی ایک نوالا لیتا ہے تو اس کو کچھ ہونے لگتا ہے. تو کشمالہ دعا کو کہتی ہے کہ تم نے کھانے میں کیا ملایا ہے، کہیں زہر تو نہیں ملایا کھانے میں. تو کھانا کھانے کے بعد غزنوی کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے. پھر جعفر اور کچھ اور گارڈز آتے ہیں جو کہ غزنوی کو ہاسپٹل پہنچاتے ہیں، اور غزنوی کافی زیادہ سیریس کنڈیشن میں ہوتے ہیں ہاسپٹل میں. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کافی زیادہ مشکل ہے ان کا بچنا، لیکن اگر وہ بچ جاتے ہیں تو کافی زیادہ خوشی کی بات ہوگی. غزنوی کی طبیعت کا اماں سائیں اور بابا سائیں کو بھی پتہ چل جائے تو وہ بھی گاؤں سے آ جاتے ہیں شہر کراچی میں اس کا طبیعت پوچھنے کے لیے، غزنوی کے ساتھ رہنے کے لیے. تو کشمالہ اماں سائیں اور بابا سائیں کو کہتے ہیں کہ دعا نے کھانے میں زہر ملایا تھا غزنوی کو کھلانے کے لیے. اتنے میں دعا آ جاتی ہے ہاسپٹل میں. پھر وہاں پر اماں سائیں اور بابا سائیں دعا سے پوچھتے کہ تم نے کیا گھٹیا حرکت کی ہے، تم ایسے کیسے کر سکتی ہو. تو دعا بابا سائیں کو کہتی ہے کہ بابا سائیں میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی، میں کیوں ان کو زہر دوں گی. تو بیچ میں کشمالہ اور آگ لگانے کی کوشش کرتے کہ تمہیں تو پراپرٹی چاہیے نا، اسی لیے تم نے ایسا کیا. اتنے میں سرفراز آ جاتا ہے ہاسپٹل میں، اور پھر وہ دعا کو کہتا ہے کہ تم کیوں ان کی باتیں برداشت کرے، تم چلو میرے ساتھ. تو بابا سائیں جب یہ سارا تماشا دیکھتے ہیں بولتے یہ کیا چل رہا ہے، تمہارا اس کا سچ چکر ہے، یہ کیا سین ہو رہا ہے، مجھے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. تو بابا سائیں پھر دعا کو کہتے ہیں کہ دعا تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ پھر میرے میٹر شارٹ ہو گئے تو پھر میں اپنے پہ آ جاؤں گا. تو پھر دعا کے ابو دعا کو اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اپنے گھر میں، اور دعا اپنے ماں باپ کو یہی بتاتے کہ میں کیسے غزنوی کو زہر دے سکتی ہوں، میں کیوں دوں گی اس کو زہر. خیر تو دعا کے ماں باپ بھی بولتے کہ بیٹا ہمیں تم پہ یقین ہے، تم ایسا گھٹیا حرکت کبھی نہیں کر سکتی. اور اتنے میں ہی کشمالہ اپنا دوسرا چال چلتی ہے، پولیس کو ان کے گھر لے آتی ہے. پولیس دعا کے گھر جاتی ہے اور وہاں سے دعا کو اریسٹ کرتی ہے، اور ان کے ساتھ کشمالہ بھی ہوتی ہے. اور کشمالہ پھر ان کو کہتی ہے کہ تم نے تو بڑے کارنامے کیے ہیں، تم نے غزنوی کو زہر پلایا ہے، اسی جرم میں تمہیں بھی گرفتار کیا جاتا ہے. تو جب جعفر اور بابا سائیں اور ماما سائیں کو یہ جب بات پتا لگا کشمالہ نے دعا کو اریسٹ کروایا، تو پھر وہ کشمالہ سے پوچھتے کہ تم نے ہمیں پوچھا، ایک بار بھی ہم سے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا یا پھر کیا نہیں کرنا، جو تم نے اس کو اریسٹ کروا دیا. کشمالہ پھر ان کو بھی اپنی باتوں میں لا لیتی ہے کہ میں آپ لوگوں سے کیسے پوچھتی، آپ لوگوں نے دیکھا نہیں کیا اس دعا نے غزنوی کو زہر دیا، آپ لوگوں نے غزنوی کی طبیعت دیکھی نہیں کیا، اس کو میں ایسے کیسے چھوڑ دوں، اس نے غزنوی کو زہر دیا ہے، بدلہ تو میں لے کر ہی رہوں گی، اسی لیے میں نے ان کو گرفتار کروایا، اور آپ لوگوں نے بھی تو ان کو گرفتار ہی کروانا تھا نا ایک دن. اور ایسی کچھ باتیں کر کے کشمالہ نے بات کو گھما دیا. تو جب پولیس وہاں سے دعا کو لے جاتی ہے، پھر کچھ دیر بعد جب سرفراز کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دعا کو جیل ہو گئی، تو وہ پھر دعا سے ملنے جیل چلا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد کشمالہ سے ملنے چلا جاتا ہے اور بولتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے اس کو گرفتار کیوں کروایا، ہمارے بیچ یہ بات ہوئی تھی کہ ہم دعا کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، دعا اور غزنوی کے ایک دوسرے سے الگ کریں گے، تو تم نے یہ گھٹیا حرکت کیوں کی. تو کشمالہ سرفراز کو کہتے کہ تم میرے لیے کام کرتے، میں تمہارے لیے کام نہیں کرتے جو میں تم سے پوچھ کر فیصلہ کروں گی، اور تم ہوتے کون ہو، تم صرف اپنے کام سے کام رکھو اور مجھ سے پیسے لو، تمہیں اس پر زیادہ دل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو سرفراز پھر کشمالہ کو آگے سے کہتا ہے کہ پہلے میں دعا سے پیار نہیں کرتا تھا، لیکن اب میں دعا سے پیار کرتا ہوں، اور اگر تم نے اس کو چھڑانے کے بیچ میں آئی تو بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ. تو کشمالہ پھر سرفراز کو کہتے کہ تم اس کو نہیں چھڑاؤ گے، اور سرفراز پھر کشمالہ کو کہتا ہے کہ میں ضرور چھڑاؤں گا، اور تم اپنی ٹانگ بیچ میں مت اڑانا ورنہ پھر تمہاری سچائی سب کے سامنے میں لا دوں گا. اور سرفراز پھر جاتے دعا کے پاس دوبارہ جیل میں، اور اس سے کہتے کہ تم ٹینشن مت لو، میں تمہیں جیل سے چھڑوا کر ہی رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تب تمہیں میرے پیار کا اندازہ ہو جائے گا. دعا اس کو کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں ادھر پولیس کو بلا دوں گی اور کہوں گی کہ ادھر اس سالے کو ادھر سے نکال، کیونکہ بھائی ایک ایسی لڑکی اس پہ کیسے دوبارہ بھروسہ کر سکتے جس کو یہ ایک دفعہ بیچ چکا ہے، بتاؤ یار یہ کتنا حرامی لونڈا ہے. خیر پھر دعا اس کو کہتے کہ تم یہاں سے جا سکتے ہو، مجھے تمہاری ہیلپ کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی ہیلپ خود کر سکتی ہوں. اور دعا کے والد صاحب محترم صاحب جو ہے نا وہ ڈھونڈ رہے تھے وکیل کو دعا کو آزاد کروانے کے لیے، لیکن وکیل تو کافی زیادہ مہنگا تھا یار، مطلب ایک کیس کے وہ 1.5 لاکھ روپے مانگ رہا تھا، بیچارے لوگ کیسے دیں گے پھر. اور پھر وہاں پر سرفراز میں مل جاتا ہے دعا لوگوں کے ساتھ، تو وہ بولتا ہے کہ میں پیسے دوں گا. اگلے سین میں پھر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ دعا کے لیے کشمالہ نے پولیس والوں کو پیسے پے کیے ہوتے کہ اس سے تم لوگوں نے سچ اگلوانا ہے، جو کہ وہ سچ اگلوانا ہے جو کہ دعا نے کیا ہی نہیں ہے، جو جرم اس کی سچ کی بات ہو رہی تھی. خیر پھر انسپیکٹر صاحب بولتے ہیں کشمالہ کو کہ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن وہ سچ نہیں بول رہی. تو کشمالہ اس کو کہتے کہ کچھ بھی کرو، جو بھی ہو، مجھے اس سے سچ اگلوانا چاہیے، میں تمہیں پیسے دے رہی ہوں، تم میرے لیے فری میں کام نہیں کر رہے، اور میں نے تمہیں پہلے بھی آلریڈی بہت پیسے دے چکی ہوں. اور پھر وہ انسپیکٹر کہتا ہے کشمالہ کو کہ آپ ٹینشن نہ لیجیے، ہم کچھ بھی کریں گے لیکن اس سے وہ سچ اگلوا کر رہیں گے جو جھوٹا الزام آپ نے اس پر لگایا تھا. تو پھر وہ انسپیکٹر کچھ یوں کرتا ہے کہ وہ دعا کو کافی زیادہ ظلم و تشدد کرتا ہے دعا پہ، اس کو پھر لاٹھی چارج بھی کرتا ہے، مطلب اس کو زبردستی اس سے سچ اگلوانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم نے
سچ بولنا ہے اور تم نے یوں بولنا ہے جو ہم بولیں گے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ کیا بولنے کی کوشش کر رہی تھی اور یہ لوگ کیا سننے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں کیا بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے خود بھی نہیں پتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ دعا کو کافی زیادہ مارا پیٹا اور پھر بھی اس نے سچ قبول نہیں کیا۔ خیر پھر سے جب کشمالہ کی کال آتی ہے انسپیکٹر کو تو پھر انسپیکٹر کہتے ہیں ہم نے بہت کچھ کر دیا لیکن دعا وہ سچ مان ہی نہیں رہی ہے۔ تو کشمالہ نے اس کو بولا کہ اس پہ اور تشدد کرو اور میں اس کی اور قیمت ادا کروں گی۔ یہاں پر دعا جیل میں تھی، وہاں پر پھر دعا کے ماں باپ کافی زیادہ پریشان تھے کہ ہماری بچی چھڑے گی بھی یا پھر نہیں، کیا ہوگا ہماری بچی کے ساتھ، وہ کیا کرے گی، وہ کس حال میں ہے۔ یہاں پر دعا کے ماں باپ کافی زیادہ پریشان ہوئے بیٹھے تھے اور وہاں پر غزنوی کے ماں باپ کافی زیادہ پریشان ہوئے بیٹھے تھے کہ ہمارے بچے کا کیا ہوگا، کیا زہر نکل پائے گا یا پھر نہیں، کیا اس کی طبیعت ٹھیک ہو پائے گی یا پھر نہیں۔ بار بار ڈاکٹر سے پوچھنا کہ ڈاکٹر صاحب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی کافی زیادہ بولا کہ آپ لوگ بس دعا کیجیے گا اور ہمیں اپنا کام کیجیے گا، دیکھنا پھر ہوتا کیا ہے اللہ کے اوپر ہے کہ غزنوی ٹھیک ہوتا ہے یا پھر نہیں۔ کشمالہ کو تو بالکل بھی فکر نہیں تھی غزنوی کی، وہ تو بس اپنے بدلہ لینے میں بزی تھی۔ اور وہاں پر پھر جعفر کو بھی تھوڑا بہت شک ہونے لگا کشمالہ پر کہ یہ سین دال میں کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، مطلب میڈم نے ہمیں بتایا بھی نہیں اور اس نے پھر پولیس کمپلین بھی کروا دی۔ اور وہاں پر اس کے جو ماں باپ تھے غزنوی کے وہ بھی کافی زیادہ پریشان تھے اور وہ بھی سوچ رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ دعا کتنی بھی بری کیوں نہ ہو، دعا غزنوی کو زہر نہیں دے سکتی کیونکہ دعا پہ کافی زیادہ مشکل وقت آیا تھا اور غزنوی نے اس وقت سے دعا کو نکالا ہے، اس لیے دعا تو یہ کام نہیں کر سکتی۔ یہ بات جعفر کو پکا یقین تھا اس بات پہ، لیکن وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں بول رہا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا اگر میں ان کے بیچ میں بولوں گا تو پھر پسا میں ہی جاؤں گا اور میں ہوں نوکر اور نوکر کی اتنی اوقات ہوتی نہیں، اگر میں زیادہ کچھ بولوں گا تو میں پسا جاؤں گا۔ تو اسی لیے جعفر صاحب بھی خاموش رہے اور پھر انہوں نے بھی اپنا دماغ لگانے کی کوشش کی۔ ایک دن جب پھر سے سرفراز جب کشمالہ کو بولتا ہے کہ یہاں پہ آ جا، وہ ہاسپٹل کے باہر کشمالہ کو بلاتی ہے۔ کشمالہ جب اس کے ساتھ باتیں کرتے یہی باتیں کرتے کہ تم نے بہت برا کیا اور میں اس کو چھڑانے کی کوشش کروں گا دعا کو اور تم بیچ میں نہیں آؤ گی، کشمالہ کو یہ باتیں بتاتا ہے سرفراز۔ اور جب یہ لوگ باتیں ختم کرتے تو یہاں پھر جعفر آ جاتا ہے اور جعفر پھر کشمالہ کو کہتا ہے کہ بی بی صاحبہ آپ یہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ تو کشمالہ اس کو کہتی ہے کہ میں یہاں پر آئی تھی ہوا کھانے کے لیے، اور کچھ تمہیں کچھ اور جاننا ہو میرے بارے میں تو بولو۔ اور کافی زیادہ ٹال مٹول کر رہی تھی باتوں کی، لیکن جعفر وہاں پر بھی سمجھ گئے کہ دال میں کچھ نہ کچھ تو کالا ہے۔ اور وہاں پر پھر غزنوی صاحب کی طبیعت کافی زیادہ اچھی ہو جاتی ہے اور اینڈ دی اینڈ پھر غزنوی صاحب کو وہاں پر آ جاتا ہے ہوش۔ جب وہ صاحب پہلے ہوش میں آتے تو سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ دعا کہاں ہے؟ اب دعا بی بی جو تھی وہ تھی جیل میں، اور کشمالہ جب سے وہ پوچھتے کہ دعا کہاں ہے تو کشمالہ اس کو کہتے کہ کشمالہ کہتی اس کو کہ دعا اپنے گھر میں ہے۔ تو جعفر سے کہتا ہے غزنوی کہ چلو جاؤ اور دعا کو یہاں پہ لے آؤ، وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئی ہوگی۔ تو پھر جعفر اس کو کہتے ہیں کہ دعا کب اس میں مطلب گھر میں نہیں ہے، وہ جیل میں ہے۔ تو جب وہ بات سنتا ہے تو کافی زیادہ ہڑبڑا جاتا ہے اور وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے غزنوی، لیکن وہ اٹھ نہیں پاتا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہو، جاؤ اس کو جیل سے رہا کر کے لے آؤ۔ تو پھر کہتی ہے کشمالہ کہ آپ کے ساتھ تو اس نے بہت برا کیا، وہ بولتے تو پھر غزنوی اس کو کہتے ہیں کہ وہ کتنا بھی برا کرے لیکن وہ میرا جان لینے کی کوشش نہیں کر سکتی، تو جعفر تم چلے جاؤ اور اس کو آزاد کر کے لے آؤ۔